بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اصل موضوع پہ جانے سے پہلے ایک چٹکلا آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ امریکہ کے اندر ایک ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈی کی پروفیسر ہیں کرسٹینا فیئر۔ کرسٹینا فیئر جو ہیں وہ انتہائی شدید قسم کی اینٹی پاکستان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسے اپنی بھی کریڈیبلٹی عزیز ہے۔ بہرحال وہ بھارت کے ہندوتوائی پروپیگنڈے کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 27 فروری 2019 کو جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹاکرا ہوا تھا بالا کوٹ والا، اس ٹاکرے کے بعد بھارتی میڈیا نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے MiG 21 سے پاکستان کا F-16 مار گرایا ہے، انہوں نے ایک سیمینار منعقد کیا اور اس میں اپنے آرمی چیف اور لڑاکو ویمان کے جو پائلٹ حضرات تھے ان سب کو بلایا، اور اس میں وہاں پہ جب انہوں نے یہ بیان رکھا کہ جناب بھارتی ویمان جو ہے وہ ہم نے دیکھے MiG 21 کے ذریعے F-16 کو مار گرایا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ امریکن ہے اور F-16 امریکن پرائیڈ ہے، اس کو تپ چڑھ گئی۔ اس نے کہا چولو گاؤ ماتا کے بچڑو، اگر تمہارا MiG 21 اتنا ہی ہائی ٹیک ہے کہ وہ F-16 گرا سکتا ہے تو دنیا بھر سے طیاروں کی بھیک کیوں مانگتے پھر رہے ہو، خریدتے کیوں پھر رہے ہو؟ اور جب اس نے یہ کہا تو ایک ایئر وائس مارشل جو انڈین ایئر فورس سے ریٹائر تھا وہ باقاعدہ خاتون کو مارنے کے لیے دوڑا۔ وہ اس کی جو ہے نا اس کی الفاظ کے اندر اتنی کڑک ہوتی ہے کرسٹینا فیئر کے، تو کرسٹینا فیئر کو پھر جناب انڈین میڈیا نے لے لیا اور انڈیا میڈیا نے کہا جی ہمارا جو ایئر وائس مارشل ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارے پاکستانی جہاز گرائے ہیں۔ تو محترمہ نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے یا بغیر کوئی ایک لمحہ بھی توقف کیے کہا بکواس۔ اب چونکہ اس کا انڈیا کے ساتھ انٹریکشن بہت ہے یا انڈینز کے ساتھ، اسے پتہ ہے بکواس کا کیا مطلب ہے، اس نے بلشٹ کہنے کا بھی تکلف گوارا نہیں کیا، اس نے کہا بکواس، ٹھیک ہے، صرف بکواس۔ اور مطلب پھر اس کے بعد اس نے جو آپریشن کیا اور جس طرح سے دھویا ہے کرن تھاپر کو، کرن تھاپر صاحب تھے نا اس کے ساتھ، تو کرن تھاپر کو جس طرح دھویا، اس نے کہا اگر تم نے جہاز گرائے ہوتے تو تمہاری قیادت یہی کرتی پھر رہی ہوتی دنیا بھر کے اندر، دکھاتے نا کچھ، انہوں نے دکھا دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جیسے ہی بھارت کا کوئی جہاز ہوا میں بلند ہوتا تھا تو آپ اپنے تھوڑے دنوں کے لیے تو صحیح، میرا مطلب ہے کہ اپنے خفیہ اداروں کو یا اپنے کیا نام ہے ان کا مارخور صاحبان کو اس بات کی داد دیجئے کہ اس کا ڈیجیٹل سگنیچر، ہر جہاز کی ایک ڈیجیٹل سگنیچر ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے۔ جہاز ریڈار پہ نظر آتا ہے تو ریڈار کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی سکرین کے سامنے، اس کی مہارت کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جہاز کو پہچانے کہ جی یہ SU-30 ہے، یہ جی MiG 2000 ہے، یہ MiG 29 ہے یا یہ F-16 ہے، وہ اپنی مہارت سے بتاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اس جہاز کا ڈیجیٹل سگنیچر موجود ہے جو آپ نے پہلے ہی اس کے اندر فیڈ کر رکھا ہے، تو پھر وہ باقاعدہ ڈیجیٹل سگنیچر کے ساتھ آتا ہے کہ فلانے اسکواڈرن کا فلانے نمبر طیارہ، برینڈ اس کا یہ ہے اور میک اس کا یہ ہے، اور آگے پھر وہ ساری تفصیل جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ تو پاکستان کے بچوں نے اس قدر ہوم ورک کیا ہوا تھا کہ ان کا طیارہ جیسے ہی بلند ہوتا تو فوری طور پہ اس کا ڈیجیٹل سگنیچر ریڈار کی، پاکستان کے جتنے بھی ریڈار تھے ان کی ریڈار سکرینوں کے اوپر ڈسپلے ہو جاتا، پھر اس جہاز کو نشانہ بنانا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کو لاک کرنا بھی آسان ہے۔ تو خیر، میں نے کہا کہ یہ بات آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے، اگرچہ کرنے تو میں کچھ اور لگا تھا، اب دیکھیں اس کا بھی ٹائم بچا ہے کہ نہیں بچا۔ اب بھارت نے جی پاکستان کے خلاف ایک نئی کیمپین لانچ کی ہے، میرا خیال ایک نہیں دو کی ہے، ایک پاکستان کے اندر کی گئی ہے یوتھروں کے ذریعے اور ایک باہر سے کی ہے، اور جو باہر سے کی ہے میں اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اس کو الگ سے بھی علاقے کے اندر ڈسکس کروں گا۔ جب پاکستان نے اعلان کیا کہ پاکستان ایئر فورس نے 2 مقامات پر بھارت کا دفاعی نظام
مدافعتی نظام S-400 اور اس کی S-400 کی ایئر ڈیفنس بیٹریوں کو نشانہ بنایا ہے. تو نئی دلی میں وہ جو بیٹری ہوتی ہے نا, اس کے اندر اس کا ریڈار بھی ہوتا ہے, اس کے اندر اس کا کنٹرول روم بھی ہوتا ہے جو ایک کنٹینر کے اندر بنا ہوتا ہے, اور اس کے اندر اس کا پورا سسٹم ہوتا ہے, اس کو بیٹری بولتے ہیں مجموعی طور پر. تو دو کو ہم نے نشانہ بنایا تو نئی دلی میں کھلبلی مچ گئی. غیر جانبدار دفاعی ذرائع, مقامی بھارتی اخبارات اور بین الاقوامی تجزیاتی ویب سائٹ نے نہ صرف پاکستان کے موقف کی تائید کی بلکہ یہ بھی بتایا کہ S-400 کی ناقابل تسخیر ہونے کی روایت ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے. انڈیا نے جان لیا کہ وہ میدان جنگ میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر پایا, اس لیے بلوچستان میں نیا محاذ کھڑا کیا گیا. بھارت نہ صرف بلوچستان کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں بھی مصروف ہے. ایکس پر صرف مئی کے مہینے میں ہزاروں نئے اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں, جن میں سے کچھ بلوچستان آرمی, فری بلوچستان, گورنمنٹ آف بلوچستان, ریپبلک آف بلوچستان, اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں, اور یہ ٹرینڈ بھی چلاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. ایک اکاؤنٹ ہیربیار مری کے نام سے بھی ہے جس کی ہر ٹویٹ انڈیا کے متعلق ہوتی ہے. ان سب اکاؤنٹس میں ایک ہی بات کامن ہے کہ ان کے بیشتر فالوور, بلکہ سب کے سب جو فالوورز ہیں وہ انڈینز ہیں, بھارتی ہیں. اس حوالے سے مکمل شواہد جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا اکاؤنٹ کی آگے انہوں نے دکھایا ہے, جعلی اکاؤنٹ ہے, اور اس کی ٹویٹ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ساری انڈیا سے متعلق ہیں. پھر دوسری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے سارے فالوورز بھی انڈین ہیں. یہ بلوچستان آرمی کے نام سے اکاؤنٹ ہے جی, اس کی ڈیٹیل بھی بتائی جا رہی ہے. یہ بلوچستان انسائٹ کے نام سے اکاؤنٹ ہے, نہیں بلوچستان انسائٹ تو ان کو بے نقاب کر رہا ہے نا. یہ فری بلوچستان کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے, اور اس میں بھی جتنی ایکٹیویٹی ہے وہ انڈیا کے ریلیٹڈ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کے وہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہوں انڈینز نے اجیت ڈبل ماڈل کے تحت, اور اس کے تحت اب انہوں نے ان کے نام تبدیل کر کے تو پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے, بھارت اس ساری سرگرمی سے دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور بلوچ عوام پاکستان سے الگ ہونا چاہتی ہے, اور اس کے لیے مہرنگ لانگو اور BYC کے جلسوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو جلسوں میں آتے ہیں پاکستان سے الگ ملک بنانا چاہتے ہیں, حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, مگر انڈیا اپنے پروپیگنڈے پہ لگا ہوا ہے. اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بھارت کا دفاعی مشیر ہے, قومی سلامتی کا مشیر جو ہے اجیت ڈیول, مطلب کہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ نیگیٹو اور کننگ ذہن کا آدمی. اس نے باقاعدہ ایک فورس بنائی ہوئی. وہ فورس جو ہے اس کے اندر ہزاروں لوگ ملازم ہیں, اور وہ فورس جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے کہ جعلی اکاؤنٹ کہیں کے بنا لیے اور کچھ کر لیا اور کچھ کر لیا. کبھی یہ افغانستان کی طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور افغانوں بن کے تو پاکستان کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب ہم جیسے لوگ اس کا جواب دیتے ہیں تو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ نفرت بڑھتی ہے. بکواس کرنے کا سٹائل بتاتا ہے کہ ہیں یہ پیچھے سے دھوتی پوش دال خور مخلوق جو ہے اجیت ڈیول کی ناجائز اولادیں جو ہیں ان اکاؤنٹس کے پیچھے. PTI اور PTI کے نام سے اپنے اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں, اور ان اکاؤنٹس کی دیکھا دیکھی بہت سارے للڑ جو ہیں جو PTI کے کارکن بظاہر اپنے آپ کو کہتے ہیں یا عمران کے عاشقین ہیں, وہ ان کا بیانیہ آگے بڑھاتے ہوئے پائے جا رہے ہوتے ہیں. ان احمقوں کو یہ نہیں پتا کہ بدتر سے بدترین پاکستانی گئے گزرے حالات کے اندر بھی یہ بکواس نہیں کر سکتا جو اجیت ڈیول کے پالتو کتے کرتے ہیں, اور جن کو یہ آگے بڑھانے کے اندر مصروف ہوتے ہیں. یہ سے مراد ہے عمرانڈو, یعنی کہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن جو ہے, یہ جانے انجانے کے اندر دشمن کے بیانیے کو آگے بڑھانے میں اپنے بغض اور نفرت میں استعمال ہو رہے. تو آپ پہ فرض ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی جو بیانیہ ہے یا جو کوئی بھی چیز ہے, اگر آپ کے محلے کے گلی کے گروپ میں ہوتے ہیں نا, محلے کے
سوسائٹی کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس کے اندر اگر کوئی اس طرح کا عمرانڈو شیئر کرتا ہوا پایا جائے تو پہلی فرصت کے اندر اس کی آئی ڈی جو ہے وہ کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرے اور کہیں کہ یہ انڈین مواد شیئر کرتا ہوا پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کسان پہ آ جانے سے بجو پہ آ جانے، مار مار کے ان کو بجو بنایا جائے گا، ان کو عقل آئے گی، اس میں چنگے چنگے پلے چٹی داڑھی والے بابے بھی شامل، ٹھیک ہے۔ عقل نہیں کی انہوں نے، عقل نہ موت۔ بہرحال میں نے کہا کہ اس کی نشاندہی کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔